نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین محفل و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد کے مضامین چل رہے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے اور آیت نمبر 20 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 16 میں جو با محاورہ ترجمہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھئے کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا، اور آپ کہیے اللہ۔ آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے مددگار بنا لیے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں ہے اور نہ کسی نقصان کے۔ آپ فرمائیے، یعنی پوچھئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، یا اندھیرا اور روشنی برابر ہے، یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی، پس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ آپ فرمائیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ رعد کی۔ اس سے جو پہلے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا، جس پر ہم نے سلسلہ کلام کو چھوڑا تھا، کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی ہر چیز خوشی سے یا ناخوشی سے، مرضی ہے یا مرضی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے، ہر چیز۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بت پرست جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، اور اس زمانے میں جو بت پرست تھے، ان کے رد کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور فرمایا کیونکہ بے شمار دلائل اور ان گنت شواہد کے باوجود وہ بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود بنانے سے باز نہیں آتے تھے، یعنی ان کو بڑے دلائل دیے گئے، سمجھایا گیا، لیکن وہ پھر بھی بت پرستی کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے رسول، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین کا خالق اور پروردگار کون ہے، اور اگر وہ اس کا جواب دینے میں پس و پیش کا مظاہرہ کریں، جواب نہ دیں یا آئیں بائیں شائیں کریں، تو پھر آپ خود ہی فرما دیجئے، سوال کیجئے، پھر خود ہی فرما دیجئے اور جواب دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سوال ان سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے آپ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ انہیں جواب دیجئے اللہ۔ اب اس کے بعد آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے
یہ تو بتاؤ کہ کیا اندھا اور آنکھوں والے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اور کیا گمراہی کی جو ظلمتیں ہیں اور ہدایت کا جو نور ہے، یعنی گمراہ ہو جائے بندہ، جس سے راہ گم جائے، وہ جن اندھیروں میں بھٹکتا ہے، یا وہ شخص جو راہ پا لے اور روشن رستے پر چل رہا ہو، تو وہ ایک جیسا ہے؟ اندھیرا اور اجالا ایک جیسا ہے؟ لا علمی اور علم ہونا ایک جیسی چیز ہے؟ تو پھر فرمایا کہ تم تو بڑے زیرک ہو، یعنی بڑے ذہین ہو۔ زیرک ہوتا ہے بہت ذہین، اور ذرا عقل سے کام لو۔ اگر کائنات کی چھوٹی بڑی خوبصورت بدصورت جو بھی ہے سب کچھ چیزیں، ان میں سے کوئی چیز بھی بتوں نے بنائی ہوتی، بڑا خوبصورت استدلال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، تمام مذاہب عالم کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جتنا کچھ تمہیں نظر آتا ہے، کچھ تمہیں اچھا لگتا ہے، کچھ تمہیں اچھا نہیں لگتا، جو بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے کراہت آ جاتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہیں نا دنیا میں، مختلف جاندار ہیں، مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کچھ چند چیزیں بھی بتوں نے پیدا کی ہوتی، پھر تو انہیں خدا ماننے اور ان کی عبادت کرنے کے متعلق کوئی شک پیدا ہو سکتا تھا، کوئی اشتباہ، کوئی شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جن کو تم پوج رہے ہو، بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا توجہ کریں، کہ جنہیں بھی تم پوج رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، کیا ان میں سے بھی کوئی تخلیق کرنے والا ہے کسی چیز کا؟ تو پھر جب کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں، کوئی دعوے دار ایسا ہے جو یہ مظاہرہ دکھا سکے، کس طرح سے یہ کلین بورڈ ہو گئے کہ کوئی ایسا دعوے دار لے آؤ نا۔ اب یہ انسانیت کے لیے ہی ہے دعویٰ، آج کے زمانے میں بھی، کہ آپ کچھ لے آئے نا جس نے کائنات میں کچھ خلق کرنے کا دعویٰ کیا ہو، لے آئے، قیامت تک لے آئے، جو کچھ کائنات میں ہے ان میں سے کسی چیز کو خلق کرنے والے کو لے آئے۔ آپ مٹی سے عمارت بنا لیتے ہیں، اینٹ بنا لیتے ہیں، آپ مٹی سے مٹی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب خالق ہے ہی وہی، تو پھر اس کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اب دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ کریں، کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟ آپ کہیے اللہ، اور آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے مددگار بنا لیے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں اور نہ کسی نقصان کے؟ اور آپ فرمائیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، یا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک بنا لیے ہیں، چلو اب انہوں نے کو بنائے جو ہیں، اگر جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے، پس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہو۔ شاید یہ ریزن ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ جو پیدا کر لیا گیا ہے تو پھر شبہ پڑ گیا ہے نا، بھئی اس نے بھی تو پیدا کر ہی لیا ہے نا۔ تو آپ فرمائیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ جن خداؤں کو مان رہے ہو ان کا بھی وہی ہے، ان کے لیے جو مٹی شٹی پتھر چھتر اکٹھے کیے ہیں نا اور بت بنایا، یہ بھی اسی نے ہی دیے ہیں۔ تو وہ ایک ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ سب پر غالب ہے۔ تو پھر وہ کیسے خدا ہوا جو غلبے میں آ گیا؟ تو وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے، وہی ہے، اور صرف ہے نہیں، غالب ہے۔
نہ اس کا کوئی کام روک سکتا ہے، نہ کوئی اسے کسی کام کے کرنے سے روک سکتا ہے. یہ اس کی قدرت اور شان کی تعریف ہے. اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا. اسے تو کوئی روک سکتا نہیں ہے نا، اور وہ نہ چاہتا ہو تو کوئی کر سکتا نہیں ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. وہ ایسا بے نیاز ہے. کیا؟ وہ ایسا اللہ الصمد ہے. وہ کیسا بے نیاز ہے کہ اسے تو روکا جا نہیں سکتا، اور وہ نہ چاہے تو کیا بھی نہیں جا سکتا. وہ ایسا بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. پرواہ تو اسے ہو گیا جسے روک لیا جائے، یا پھر پرواہ اسے ہوگی جو بیچارہ کر نہ پائے. آپ کے میرے جیسا بھی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نا، آپ اور ہم بے پرواہ کیسے ہوں گے؟ یا تو کرنے میں بھی محتاج ہیں، اور اگر کوئی زور والا آ جائے تو ہم کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے پروسیس کے روک کے اپنا کر لے گا. بے پرواہ تو وہ ہے جسے روک کوئی نہیں سکتا، اور نہ چاہے تو کر کوئی نہیں سکتا. تو وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے. اب دیکھیں، مسلمان کا اگر یہ عقیدہ ہو اس کا رب ایسا ہے، ایسے رب کو چھوڑ دے بندہ. اور کیسا جاہل ہے جو ایسے رب کے سامنے کسی اور کو طاقت والا سمجھ رہا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میرا رب جو ہے نا وہ شاید نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ عاجز ہو گیا ہے، میں اس کے آگے دم بھر لوں. اب بندہ اللہ کا بندہ اور بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہو. بندہ اللہ کا بندہ ہو، اب کوئی کام نہیں ہو رہا تو اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اور اللہ تو زیادہ بہتر نفع نقصان جاننے والا ہے، یہ بہتر ہوگا اس کا نہ ہونا، تو بندہ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اسے، اور اگر نہیں ہو رہا تو رب کی قدرت پوری ہو رہی ہے. تو نہ رب سے زور میں زیادہ نہ سمجھ میں زیادہ، تو پریشانی کا آئے گی. فرمایا کہ اے میرے حبیب، پہلے کیا، اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. رب دیکھیں آیتوں کا، اور یہاں اپنا تعارف کروایا. پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا، بنانے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے. بنایا بھی ہے اور پال بھی رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھیں، بڑے ذہین و سمجھدار ہو، یہ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آتی؟ تو آگے فرمایا کہ اے میرے رسول مکرم، آپ اعلان فرما دیجئے جب ہر قسم کا شبہ ختم ہو جائے، وہ جو شبہ تھا انہیں ختم ہو گیا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اور تخلیق کائنات میں، اس کائنات کو تخلیق کرنے میں کسی کو دخل نہیں ہے، وہ واحد یکتا ہے، رب ہونے میں بھی اور معبود ہونے میں بھی. رب بھی وہ اکیلا ہے، ہر صفت میں اکیلا ہے، بنایا نہیں ہے، صرف پال بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سب کچھ اسے پتا ہے. اور ہم سارے مشیر بن جاتے ہیں، ہمارے حالات بھی اسے پتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری تکلیفوں کی راحتیں بھی وہی پیدا کرنے والا ہے. تو اگر وہ چاہتا ہے تکلیف ہے تو تکلیف ہی راحت ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو ہم نے تو اس کی چاہت کو چاہنا ہے. یہ جو ہم میں آ جاتے ہیں نا، یہی تو پریشانی ہے، یہیں سے تو ساری تکلیفیں ہیں. تو فرمایا کہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، بڑی خوبصورت بات ہے، اگر نگاہ حقیقت سے دیکھا جائے تو موجود حقیقی بھی وہی ایک ہے. باقی سب موجودات، جتنے بھی موجودات ہیں، سورج موجود ہے، بولے بھائی، چاند ستارے موجود ہیں، کوئی درخت پہاڑ، آپ اور ہم، جتنے بھی موجودات ہیں، یہ سب کے سب تو اس کی تخلیق کے صلاحیت کے مظہر ہیں. حقیقی موجود تو وہی ہے.
وہ یہ چشم زدن میں ختم کر دے پھر بھی وہ موجود ہے. ہم یہ جو سارے موجود ہیں ہماری موجودگی کیا ہے؟ کس کے مرہون منت ہے؟ تو حقیقی موجود کون ہے؟ ہمارے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ جس وجود پر ہمارا خمار ہے، جس پر تکبر ہے، جو وجود اس سے بغاوت سوچ رہا ہے، وہ خود محتاج ہے اس کے ہونے کا، اس کی طاقت کا، اس کی صلاحیت کا. یہ سب اس کی صلاحیت ہی کا مظاہرہ تو ہے. تو حقیقی موجود تو وہی ہے. اس حقیقی موجود کے خلاف اگر یہ عارضی موجود کھڑا ہوگا تو کیسے سکھ پائے گا؟ تو وہ اکیلا قہار ہے. کیا ہے؟ غالب. وہ اکیلا قہار ہے، کوئی چیز اس کے مقابلے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتی. تو کفار اور مشرکین کو بڑا واضح کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی، اور وہی ہے سب کا مالک، پروردگار، خالق، اور اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی کا حکم نافذ ہے، اور اسی کا ہونا چاہیے. ہر شے نے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے. ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے. اب بات سمجھنے کی ہے، جنہیں اختیار اور مرضی دی گئی ہے، ہمیں دی گئی ہے نا، انہی کا امتحان ہے. تو اب کفار تو بت پرستی کا شرک کر رہے تھے نا، بھئی بولے نا، کفار تو اس کے سامنے ایک بت بنا کر لا رہے تھے نا. یعنی جو بھی لایا جاتا ہے اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو شرک ہوتا ہے نا. اس کی صفات میں شریک کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، اس کی ذات میں شریک کر لیا، شرک ہو گیا نا. اب ایک بڑا چھپا ہوا شرک بتانے لگا ہوں. اگر کسی کو اس کے مقابل لے آیا جائے تو شرک نہیں ہے. مقابلہ تو تبھی کرایا جاتا ہے جب دو کو ہم پلہ سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا چھپا ہوا شرک سمجھانے لگا. بات تو کفار کی ہو رہی ہے. ہم بھی اگر غور کریں، کہیں ہم بت پرستی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بت پرستی تو نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، خالق ہے، اسی کی بات کو اونچا ہونا چاہیے نا. تو کہیں ہم لوگ اس کی بات کے سامنے اپنی بات نہ رکھ دیتے ہوں، اس کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی نہ رکھ دیتے ہوں، اس کے فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوں اور چیں بجبیں ہوتے ہوں، تو یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ اس کے سامنے آنا نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذات کی، شخصیت کی بت پرستی کی جا رہی ہو. یعنی ایک چیز اللہ چاہتا ہے اور ایک ہم چاہتے ہیں، اور اس میں ٹکراؤ آ رہا ہو، تو یہ چاہتوں کا ٹکراؤ تو ہے. اور اس کا ہار کے سامنے کھڑا ہوا انسان کیسے اس ٹکراؤ کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے یا سکون پا سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی بھی شے کی، کسی نظریے کی، کسی خواہش کی، کسی خیال کی، کسی مرضی کی کوئی انسان چاہت کر رہا ہے اور وہ نظریہ، وہ خیال، وہ شے، وہ مرضی اللہ کے خلاف ہے، تو یہ بھی بت پرستی ہے. یہ بھی بت پرستی ہے، اور یہ سب بھی شرک ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کا ملک ہے، جس کی ملک ہے، ملک بھی اس کا ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، مرضی بھی اسی کی ہوگی. اور جب اس مرضی سے ٹکرایا جائے گا تو بس پھر بے چینی اور تکلیف ہوگی. تو
اس آیت کریمہ میں تو مشرکین کی بات کی گئی. میں نے ایک توجہ طلب نقطہ آپ کو بتایا. تو صوفیاء کرام کا جو منہج ہے وہ یہ کہتے ہیں ہر وہ چیز، توجہ چاہتا ہوں، صوفیاء کرام کا فکرہ دے رہا ہوں، ہر وہ چیز، نظریہ، خیال، خواہش، محبت، مرضی، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، ہر وہ محبت، ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ خواہش جو اللہ کے مقابل لے آتی ہے، جو آپ کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس کی رضا سے دور کر دیتی ہے، اس کے حکم سے دور کر دیتی ہے، اس کی مرضی سے دور کر دیتی ہے، وہ سب کی سب بھی شرک ہے. یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز اس کے قریب کر دیتی ہے، کوئی خیال اس کے قریب کر دیتا ہے اس کے غیر کا، ہے اس کے، کوئی بندہ اس کے قریب کر دیتا ہے، تو صوفیاء کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے اس کا غیر ہی رہے گا، صفات میں بھی غیر رہے گا، ذات میں بھی غیر رہے گا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو اس کا غیر نہیں ہے، اس کا اپنا ہے. وہ اس کا غیر نہیں رہتا، پھر وہ اس کا اپنا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی چیز اس سے دور کر دیتی ہے تو خواہ جتنی توحید آپ بیان کرتے رہیں، وہ سب کی سب چیزیں شرک ہیں جنہوں نے رب سے غافل کر دیا ہے، رب سے دور کر دیا ہے. جس چیز کی چاہت میں آپ نے اللہ کی مرضی کو پیچھے کر دیا ہے، وہی چیز خدا ہے، آپ نے شرک کر دیا ہے، وہی اہم ہو گئی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی مرضی پیچھے ہو گئی، آپ کی خواہش آگے ہو گئی. اب وہ خواہش مال و دولت کی ہے، اب وہ خواہش کسی جاہ و مرتبے کی ہے، اب وہ خواہش کسی ناموری کی ہے، اب وہ خواہش کسی بھی چیز کی ہے، امیر ہونے کی ہے، اولاد کی ہے، کسی عہدے منصب کی ہے. اور وہ خواہش آپ کو اللہ کے رستے سے ہٹاتی ہے، اللہ کے طریقے سے ہٹاتی ہے، اللہ سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. وہ شرک ہے، وہ بت ہے جس کی پوجا آپ کر رہے ہیں، جس نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے، جس نے آپ کو اس پروردگار سے ہٹا دیا ہے. حتیٰ کہ ہماری اس خواہش اور مرضی کے پورے نہ ہونے پر اگر ہم غمگین ہو رہے ہیں تو ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں، اس کی مرضی کا انکار کر رہے ہیں، اس کی رضا کو تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ اس میں سے ایک نقطہ میں نے بیان کیا. آیت کریمہ کی تشریح تو پیچھے ہو گئی. آیت نمبر 17 میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ. اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، ان میں بھی جھاگ اٹھتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی، پس جھاگ تو رائگاں ہی چلا جاتا ہے، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے وہ باقی رہے گی، وہ باقی رہتی ہے زمین میں. یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. بڑی خوبصورت آیت کریمہ، اور اسی کی تشریح کروں گا بڑی شرح و بسط کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت تشریح ہے اس کی، اور یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پس بہنے لگی وادیاں. ایک دفعہ پھر سنا رہا ہوں کیونکہ آگے اس کی تشریح کروں گا. اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے ابھرے ہوئے جھاگ کو. اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے
یا دیگر سامان بنانے کے لیے. سونا پگھلاتے ہیں نا آگ میں, زیور بنانے کے لیے چاندی پیتل سے پگھلایا جاتا ہے ڈھالنے سے پہلے, ظروف بنانے ہو, برتن بنانے ہو, زیور بنانے ہو, ان میں بھی جھاگ اٹھتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے. پہلے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ساری, اور مثال میں اللہ نے کس چیز کو واضح کیا ہے قرآن پاک, بڑی خوبصورت چیز, جھاگ کو. پھر فرمایا حق اور باطل کی مثال یوں ہی ہے. پس جھاگ تو رائے گاں ہی چلا جاتا ہے, اور جو چیز نفع بخش ہوتی ہے لوگوں کے لیے وہ باقی رہ جاتی ہے زمین میں. یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. اب اس سے جو پہلی آیت مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر حق اور باطل کے فرق کو نا ایک مثال سے سمجھایا ہے پیچھے بھی, اور وہ مثال دی ہے مومن اور کافر کی, بھی ایمان والے کی. اور ایمان اور کفر کی جب اللہ نے مثال دی ہے نا, تو اللہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے پچھلی آیت میں, وہ ہے نابینا اور بینا کی, کہ کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کو آنکھوں والا کہا, اور جو ایمان نہیں لائے انہیں اندھا کہا, اور پھر اندھیرے اور روشنی کی مثال دی نا. تو یعنی ایمان والے کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں, سربراہی میں, سیادت میں, قیادت میں رستہ طے کر رہے ہیں. تو جن کا راہبر آگے ہو ان کو رستے میں کیا پریشانی. اور نابینا کی مثال کیا دی ہے؟ یہ خود چل پڑا ہے, ابھی کسی کھڈے میں گر جائے گا. سمجھ آئی نا بات, اندھیرے اور روشنی کی. اب یہاں اللہ رب العزت نا حق کو قائم کرنے کی, حق کے قائم و دائم ہونے کی ریزن کو بیان کر رہا ہے, اور باطل کے زوال اور فنا کی وجہ کو بیان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے عام سادہ بندے کو بھی, کہ تم نے بار بار مشاہدہ کیا ہوگا, بھئی تم نے دیکھا ہوگا, اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا, کہ جب موسلا دھار بارش برستی ہے, جب می برستا ہے موسلا دھار, تو وادیاں پانی سے لبریز ہو جاتی ہیں, اور بڑی اور وسیع وادیاں جو ہوتی ہیں ان میں ان کی مقدار کے مطابق پانی آ جاتا ہے, اور جو چھوٹی اور تنگ وادیاں ہوتی ہیں ان میں ان کی مقدار کے مطابق پانی آ جاتا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو اس کی سطح کے اوپر جھاگ نمودار ہوتی ہے, پانی کی سطح کے اوپر یہ ٹکرا رہا ہو تو وہاں پہ جھاگ ہو رہی تھی. کبھی ساحل سمندر پہ دیکھیں تو لہریں آتی ہیں, پیچھے پانی ہوتا ہے, کنارے آتے آتے جھاگ آ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم زیور بناتے ہو, سونا چاندی کو پگھلاتے ہو, اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے دوسری دھاتوں کو پگھلاتے ہو, تو ان پر بھی جھاگ ظاہر ہو جاتا ہے, وہ جو میل کچیل کا جھاگ ہوتا ہے. اور اس ابھرے ہوئے جھاگ کے نیچے نتھرا ہوا پانی ہوتا ہے پانی میں, اور صاف پگھلی ہوئی دھاتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں سمجھو کہ وہ صاف پانی اور صاف دھاتیں حق ہیں, اور ان پر جو ابھری ہوئی جھاگ ہے یہ باطل ہے. بظاہر تو جھاگ اوپر ہے ہر چیز کے, اور پانی اس کے نیچے چھپا ہوا ہے, یعنی بظاہر باطل سامنے کھڑا ہے, حق چھپا ہوا ہے, لیکن وہ جو باطل ہے اس کی بے ثباتی بھی جھاگ جیسی ہے, اور اس کا عارضی پن بھی جھاگ جیسا ہے. یعنی تھوڑی دیر بعد پانی کی کوئی لہر اسے اٹھا کر کنارے پر پھینک دے گی اس جھاگ کو, یا کوئی بندہ یوں ہاتھ سے یوں کر کے پھینک دے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جانی. اور اسی طرح کوئی کاریگر جب دھات کو پگھلائے گا تو یوں کر کے چھلنی سے ہی وہ جھاگ جو ہے نا باہر نکال لے گا. کبھی آپ تھرمس کے اندر سے اونچی کر کے چائے ڈالے نا تو چائے نیچے جھاگ اوپر آ جاتی ہے, اور یوں پھونک مارے تو ہٹ جاتی ہے. ہلکی سی یوں پھونک مار دے نا چائے کی پیالی کی تو جھاگ سائڈ پہ جاتی ہے, نیچے پوری چائے آ جاتی ہے. اور اس جھاگ اور میل کچیل کا نام بھی نہیں رہے گا. اب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا, وادی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے,
اودیہ یعنی یہ وادی کی جمع ہے، اودیہ، جہاں کثرت کے ساتھ پانی بہتا ہے اور ہر وادی میں اس کی وسعت کے مطابق پانی ہوتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا۔ یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو کھلا کشادہ رستہ ہوتا ہے نا، اسے بھی وادی کہتے ہیں۔ اور مجازن، مجازی معنوں میں مذہب اور اسلوب کے معنی میں بھی نا یہ استعمال ہوتا ہے وادی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گندگی اور میل کچیل کو نا زبد کہا، زبد یعنی جھاگ، جھاگ سے مثال دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جفا کا لفظ استعمال کیا، یعنی جو خس و خاشاک اور کوڑا کرکٹ اور میل کچیل جو بہتی ہوئی وادیوں کے کناروں پر اور ابلتی ہوئی دیگچیوں کے کناروں پر آ جاتا ہے۔ اب ایک نا بڑا لطیف سا معنی ہے اس کے اندر، ایک بڑا لطیف، پانی اور جھاگ سے جو تشبیہ کا بیان ہے نا، اس میں ایک بڑا لطیف معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے، یعنی جو اسی کبریائی کا آسمان ہے، آپ آیت کو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، تو میں ذرا اس کے لطیف معنی اب بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر بہنے لگی وادیاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی جو شان کبریائی ہے وہ اللہ جل جلالہ ہے، رب العالمین ہے، اس کی جو جلالت اور اس کے احسان کا آسمان ہے، اس سے رحمت کا پانی نازل ہوا ہے جو قرآن مجید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ پانی انسانوں کے دلوں کی وادیوں میں نازل ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کو پانی سے تشبیہ دے دی، یہ ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو، کیونکہ پانی جو ہے وہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کی حیات کا سبب ہے، اس کی زندگی کی وجہ ہے۔ پانی نہ ہو تو زندگی، تو ایمان کی زندگی کی وجہ قرآن کریم ہے، یعنی اللہ کا کلام، ورڈ آف گاڈ، یہ ہے دلوں کی زندگی، اس سے ایمان کی زندگی ہوگی نا۔ اور قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا نا، تو آپ سے یہ فیض ہمیں آ گیا، یعنی رحمت کے مظاہرے ہیں اللہ کے نبی اور قرآن، یہ اللہ کی رحمت کا مظاہرہ ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کے ساتھ فرمایا، اپنی کبریائی کے آسمان سے، اپنی جلالت کے آسمان سے رحمت کی صورت میں ہمیں قرآن اور صاحب قرآن عطا کر دی۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ اخروی ہماری آخرت کی حیات کا سبب ہے، اور وادیاں انسانوں کے دل ہیں۔ اب جیسے وادیوں میں پانی ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح بندوں کے دل میں انوار قرآن اور مضامین جگہ بناتے ہیں۔ جس طرح بعض وادیاں تنگ ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا، اور بعض کشادہ، ان کی اعتبار سے پانی ان میں آتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور ان کی نجاست جو ہے، جو دلوں کے اندر گندگیاں اور پاکیزگیاں ہیں، ان سے قرآن کو سمجھنے میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی ہے۔ وہ دل زیادہ منور ہیں، معطر ہیں، پاکیزہ ہیں، انہیں قرآن کا زیادہ فہم آ جاتا ہے، اللہ کی زیادہ رحمت کو سمیٹ لیتے ہیں، اللہ کے دین اور نبی کے زیادہ وارث ہوتے ہیں، وہ وادیاں زیادہ سیراب کرتی رہتی ہیں۔ اور جو ذرا چھوٹی وادیاں ہیں تو ان میں وہ چھوٹا تھوڑا آ جاتا ہے، لیکن ادھر سے برس رہا ہے، ادھر سے ایک سا برسا ہے، فرق نیچے آ کے ہوا ہے۔ لینے کی صلاحیت میں فرق ہے، دینے کی صلاحیت میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جھولی جو تانگ ہو کسی کی تو کیا کیا جائے، نے بڑی نہیں کی، اس نے کوئی کھدائی نہیں کی، کوئی ڈرلنگ ہی نہیں کی، اب رحمت تو برس رہی ہے نا۔ تو استاد یہی تو کرتا ہے، سینہ کھلا کرتا ہے نا۔ عارف کی صحبت کیا کرتی ہے؟ عرفان وصول کرنے کا گر سکھاتی ہے۔ عارف نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، استاد نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، منظر موجود ہے سب کے لیے، استاد نے بس آپ کی اینک کے شیشے صاف کرنے، آپ کرنے دیں گے تو آپ منظر دیکھ لیں گے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ رحمت کا میم برس رہا ہے، آپ کا برتن
برتن تنگ ہے، صاف نہیں ہے، اس نے آپ کا برتن کشادہ کرنا ہے اگر کرنے دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو باقی اور استاد نے کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، سب مالک کے اختیار میں، وہ صرف آپ کا ویژن کلیئر کرنا چاہتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اسی طرح قرآن مجید کے جو انوار ہیں اور مضامین ہیں یہ بھی کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں آپ کی صلاحیت اور ہماری صلاحیت کے ساتھ۔ تو پھر آگے فرمایا جس طرح پانی اور پگھلے ہوئے جو معدنی دھاتیں ہیں ان کی سطح پر یہ خس و خاشاک جیسی بے وزن سی جھاگ آ جاتی ہے اور جلد زائل بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کا نور انسان کے اندر کے میل کو باہر نکال دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن کریم کے مضامین میں کوئی بات وضاحت طلب ہو، یعنی اللہ کا نور اترا، اب آپ کے ذہن کا جو شک شبے کی جھاگ ہے، وہ جو آپ کے شک شبے کی جھاگ اوپر آ گئی ہے، تو فرمایا کہ پھر اس شک شبے کی جھاگ کو نا، وہ جو اوپر آ گئی، قرآن تو حقیقت ہے، پھر صاحب قرآن کی سنت اور حدیث اور مبارک زندگی سے دور کر دیا اور واضح ہو جائے گی۔ پھر صاحب قرآن کا کام کیا ہے؟ وہ اس جھاگ کو جو ذہنوں اور دلوں میں آتی ہے نا اپنے عمل سے، اور اسی طرح سے اب علماء حق فی زمانہ کوئی گرد و غبار ذہن کو آلودہ کر دے نا، تو اللہ کی رحمت کے بدولت وہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ پھر اب اذہان کے اندر ابھرنے والے شکوک و شبہات کی جھاگ کو دور کر دیتے ہیں اور نیچے سے حق کو واضح کر دیتے ہیں، اور عقائد کو اور احکام شریعہ کی تصریحات اور ہدایات اور علمی نکات جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اب یہ مثال اس تشبیہ کی ہے جو امام راضی علیہ رحمہ نے دی ہے، اسی تشبیہ کی جو مثال انہوں نے دی۔ اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جھاگ باطل ہے، عارضی ہے، اسے ہٹا دیا جائے گا اور یہ ابھرتی رہے گی ذہنوں میں شک و شبے کی جھاگ، لیکن اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جھاگ کی حیثیت ہوگی۔ یہ جب ہٹانے والا مل جائے گا، یہ ہٹا دے گا تو سینے کے اندر نور اسی طرح سے موجود ہے جو قرآن کا نور، بس یہ جھاگ ہٹوانی ہے کسی سے، وہ جو اوپر سے جھاگ ہٹا دے آپ کی۔ تو اب پھر نیچے کیا ہے؟ نیچے تو نفع بخش چیز ہے، وہ سونا جو خالص سونا ہے، جھاگ ہٹ گئی میل کچیل کی، پانی خالص پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی، پس جھاگ تو رائے گاں چلا جاتا ہے اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے وہ باقی رہے گی زمین میں، یوں ہی اللہ مثال بیان فرماتا ہے، یعنی نفع بخش چیز کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ تو اب بڑا سادہ سا اصول اور کلیہ ایک مل گیا، اور اس اصول اور کلیے کو لے لیں، اور یہی قرآن کا ایک اصول بہترین زندگی جینے کے لیے کافی ہے۔ اس اصول کو لے جائیں اور اپنے آپ کو اس پیمانے میں سے ناپیں، گزاریں، اور اسی پیمانے کو دنیا پوری کی پوری اس پیمانے میں سے گزار کے دیکھ لیں، آپ کو اسی پیمانے میں نظر آئے گی۔ اب اصول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نفع بخش چیز کو اللہ نے باقی رکھا ہے، یعنی اللہ حق کو باقی رکھتا ہے، باطل کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی نفع بخش ہے، حقیقی نفع بخش بنین و انسان کے لیے اللہ اسے قائم فرماتا ہے، تو یہ بزرگ مر کے بھی اس لیے قائم کھڑے ہیں کہ حقیقی نفع بخش تھے۔ یہ جو امام بخاری علیہ رحمہ، یہ جو امام مسلم ہے، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ جو علی بن عثمان حجویری ہیں، یہ جو خواجہ اجمیری ہیں، یہ نفع بخش ہو گئے تھے انسانیت کے لیے، تو اللہ نے قرآن میں اصول دے دیا ہے کہ نفع بخش چیز کو میں باقی رکھتا ہوں۔ اب انسان انفرادی طور پر دیکھ لے یا اجتماعی طور پر دیکھ لے،
ہم جھاگ بنے ہوئے ہیں اور ہماری حیثیت جھاگ جیسی ہے. ہمیں غلط فہمی ہے, ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں, کفر کے نظام سے, ظلم کے نظام سے, ہم اس چمک دمک سے جو متاثر ہو رہے ہیں, ہم جھاگ بن گئے ہیں, غلطی پر ہیں, مٹنے والے ہیں, اسی لیے مٹے ہوئے ہیں دنیا میں. تو فرمایا کہ یہ جو اصول ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا اصول, یہ دنیا میں اصول قائم ہے نا, اسٹرگل فار ایگزسٹنس, قائم رہنے کی جد و جہد. یہ اصول دنیا میں نہیں ہے قائم رہنے کی جد و جہد. ہر بندہ قومی طور پر یا انفرادی طور پر قائم ہونے کی جد و جہد ہی نہیں کر رہا. کوئی بندہ غریب ہے تو بھی خود کو اور گھر کو قائم رکھنے کے لیے بھاگ رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی تھیوری کو واضح اصول دے دیا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا. سروائیول کس کا ہوگا؟ فٹسٹ کا, موزوں ترین کا, نفع بخش کا. یعنی سروائیو صرف وہی کرے گا جس کی قدر و قیمت ہوگی, جو نفع مند ہوگا. تو نفع مند رب جب بتا رہا ہے تو حقیقی ہوگا یا مجازی نفع مند ہوگا؟ تو حقیقی نفع مند ہوگا تو دنیا مٹائے نہ, مٹاتی رہے نا. مٹ گئے, مٹیں گے عادات تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. وہ سب سے بڑا حق. ساری دنیا کا باطل پوری کوشش کر رہا ہے لیکن حق قائم و دائم کھڑا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قائم و دائم ہے اور اسلام پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. دنیا تھک رہی ہے پھر بھی بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. اللہ کا اصول ہے کہ قائم کون رہے گا اس دنیا میں, قدر و قیمت مفید اور نفع بخش کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. یہ ہماری خامی ہے کہ ہم نے فائدہ تھوڑا سمجھ لیا. جو چیز حقیقی ہے نا, جو حق ہے, اب وہ حق سنیں کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ مند رہ کر مقبول اور ہر دل عزیز ہوا جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے پیار کرے, کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری ہر جگہ عزت ہو, اسے اللہ کی مخلوق کا حقیقی فائدہ کرنا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج پیسے والے کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق کو لگتا ہے ہمارا فائدہ کر سکتا ہے. بھئی سادہ سا اصول ہے, مفید چیز ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. روٹن بریڈ, خراب بریڈ, جس بریڈ کو خراب ہو گئی ہے اس بریڈ کو کوئی رکھے گا؟ تو سارے بندے فریش بریڈ ہی رکھیں گے نا, یا نہیں؟ اب پھپھوندی جو جس بریڈ کو لگ گئی ہے اسے کون رکھے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اصول سادہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہیں, آپ کو ان کے حق میں فائدہ مند ہونا ہوگا. وہ آپ کو دیکھیں گی اور ستائش سے دیکھیں گی, آپ کی تعریف کرنے لگیں گی. جب آپ فائدہ مند ہو جائیں گے ان کے لیے اور حقیقی فائدہ مند ہوں گے, تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بنا کر لے آئیں, تازہ تازہ پھول توڑیں اور انہیں گلدستہ بنا کر لے آئیں اور اپنے گھر کے گلدان میں رکھ دیں, تو آپ سارا دن اسے دیکھیں گے تو راحت اور فرحت کا احساس ہوگا. تازہ پھول پڑے ہیں اور تازگی کا اور خوشبو کا احساس آئے گا. اب جب تک وہ پھول تازہ رہیں گے, زندہ سلامت رہیں گے, آپ کو اچھے لگتے رہیں گے. اور جیسے ہی یہ پھول مرجھا جائیں گے, اپنی افادیت سے محروم ہو جائیں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں. تو یاد رکھیں کہ یہی حال نظریات کا ہے. کیا؟ پالیسیز کا ہے. یہی حال سوچ کا ہے. یہی حال آپ کے رویے کا ہے. یہی حال آپ کی گفتار, آپ کے کردار کا ہے. زندگی کے کسی شعبے سے آپ متعلق ہوں, جب تک مفید نتائج پیدا کرتے رہیں گے, زندہ سلامت رہیں گے, اور جیسے ہی افادیت سے محروم ہو جائیں گے انہیں بھلا دیا جائے گا. قوموں کے لیے بھی یہی اصول ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. قوموں کے عروج اور زوال کا بھی یہی معیار ہے. اور اب اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے زندگی جی رہا ہو, توجہ چاہتا ہوں,
اور وہ یہ دولت ہم سمجھتے ہیں نا دولت کہ دولت سے فائدہ ہوتا ہے, دولت مند کی عزت ہوتی ہے, لیکن اصل اصول کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو اصل حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ. تو جو بندہ اپنے اخلاق کو عالی رکھتا ہے, اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے, اپنے اخلاق کو اونچا رکھتا ہے اور دوسروں کی ویلفیئر کرتا ہے, دوسروں کا فائدہ چاہتا ہے, دوسرے اسے سمجھے نہ سمجھے, اللہ اسے کبھی نہیں مرجھانے اور مرنے دیتا. جو اصول بنانے والا ہے, بندے اس کی قدر کرے نہ کرے, نہیں سمجھے بات, بندے اسے تھپڑ مارے, بندے اسے جوتے مارے, بندے اسے گالیاں دیں, اصول بنانے والا تو دیکھ رہا ہے یہ فائدہ دینے والا ہے. آج بندے کہتے ہیں داتا صاحب شرک ہوتا ہے, خواجہ صاحب شرک ہوتا ہے, وہ ان کا ڈنکا نیچے نہیں آنے دیتا, کیونکہ وہ لوگ نفع مند تھے. اللہ جانتا ہے یہ شرک ہو رہا ہوگا, لیکن کئی ایسے ہیں جو ان کی راہ چل کے مجھ تک پہنچ جائیں گے, اصل میں ان کی راہ قیمتی تھی. تو وہ جو مالک ہے نا, وہ اگر آپ اس اصول پہ چل پڑے ہیں تو وہ آپ کی افادیت کو ختم نہیں ہونے دے گا, وہ نہیں آپ کو گرنے دے گا. تو یاد رکھیں کہ قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی انفرادی اور اجتماعی سطح پر عروج و زوال کا معیار یہی ہے. جب تک کوئی فرد یا قوم اپنی تعمیری صلاحیتوں, پسندیدہ اخلاق اور نفع بخش اعمال سے متصف رہتی ہے, یعنی جب کسی قوم میں یا کسی فرد میں جوڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے, کیا بھائی, مثبت سوچتا ہے, جو جوڑ کے رکھتا ہے سب کو, یعنی طنز کرنے والا نہیں ہوتا, دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا, دوسروں پر پھبتیاں کسنے والا نہیں ہوتا, دوسروں کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا, جڑ لگانے والا, پیار کرنے والا, کسی نے زیادتی کیا تو اسے معاف کر کے اس کا بھی اچھا کرنے والا. تو اللہ فرما رہا ہے جب قومیں ایسی ہوتی ہیں, جب قومیں ایسی ہو نا, اس کی ڈیوٹی ہے میں کیوں کروں, تو ایسی قومیں ترقی نہیں کیا کرتی ہوتی, نہ ایسے گھر ترقی کرتے ہوتے ہیں, نہ ایسا ذہن ترقی کرتا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ذہن تو خود غرض ہے. نہیں سمجھے بات. دیکھیں نا, جب سوسائٹی میں یہ ہو جائے کہ ایک بندہ مر رہا ہے, وہ جی ان کا لگتا ہے وہ اٹھا لیں گے, جب سب کا دکھ الگ ہو, نہیں سمجھ آئی بات کی. ایک بندہ مر رہا ہے تو ہم اسے اٹھانے کی بجائے اس کے گھر والوں کو فون کر رہے ہیں تمہارا بندہ مر رہا ہے آ کے اٹھا لو, تو یہ معاشرے کی بڑی خود غرض تصویر ہے. جب سب کے غم اپنے, دکھ اپنے, سارا کچھ پرایا ہے, تو ایسے معاشرے اور قومیں ترقی نہیں کرتے, کیونکہ یہ نفع مند نہیں رہے. اب بات نہیں سمجھ آئی. اب اللہ کے آفاقی اصول میں خود غرض کو بادشاہی نہیں ہے. اللہ کے آفاقی اصول میں جو نفع مند نہیں ہے اس کے لیے بادشاہی نہیں ہے. اس کا مزار نہیں جی سکتا, یہ جتنا مزین مزار بنوا لے. مزار بادشاہوں نے بھی بنوائے, توجہ چاہتا ہوں, اور مقبرے بنوائے, اور بڑے بڑے باغیچے بھی ساتھ بنوائے. آج الو بولتے ہیں, کسی اللہ والے نے اپنا مزار پہلے نہیں بنوایا, بعد میں بنایا. بنانے والوں نے بنایا ہے اور بسایا بھی ہے. تو بات تو بڑی سمجھ میں آتی ہے. وہ غلط ہے جو ان سے مانگنے جا رہے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں جو ادھر شرک کی نیت سے جاتے ہیں, غلط ہے. وہاں پر جتنی فضول, دین سے دور اور خرافات, رسومات ہیں, ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں, سب غلط ہے. ہم تو کہتے ہیں اس بزرگ کو دیکھو, اس کی تعلیم کو دیکھو, اللہ نے کیوں اس کے نام کو دوام بخشا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس کا راستہ دیکھو, اس کی رب سے دوستی دیکھو, اس کا تعلق دیکھو. وہ جو حقیقت, وہ مزار حقیقت والوں کو حقیقت کا پتہ دے رہا ہے. کوئی اگر راہ لینا چاہے تو وہ راہ منزل کا نشان ہے. تو کوئی نہ لینا چاہے, تو جو لوگ مزاروں پہ نہیں جاتے وہ سارے گناہ نہیں کر رہے, وہ شرک نہیں کر رہے, وہ بھی تو سب کچھ ہی کر رہے ہیں. جب ذات کے پجاری ہیں تو سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں, ذات کو خدا مان کے, اسی کی مرضیاں مان کے شرک کر رہے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بات جو ہے سمجھنی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا خدائی اصول ہے کہ جو قوم اور فرد
انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ نفع بخش ہو جاتا ہے، جس کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں ساتھیوں؟ تعمیری۔ تعمیر کیا ہوتی ہے؟ جوڑنا، کھڑا کرنا، اور ایک ہوتی ہے تخریب، توڑنا، گرانا۔ اب جو ٹانگ کھینچنے والا ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ پلازے 10-15 بنا لے گا، ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر گیا ہے، یہ کیسی ترقی ہے جسے چھوڑ کے مر جائے گا۔ ترقی تو وہ ہے نا کوئی ایسا کام کر جائے جو کام نہ مرے۔ ترقی تو ایسی ہے کہ جس چیز کو کمائے وہ باقی رہ جائے۔ تو بھائی باقی تو اللہ ہے، جو اللہ کے پاس بھیجا وہی باقی ہے، باقی تو سارا فانی ہے۔ باقی تو سارا فانی ہے، بلڈنگیں ساری فانی ہیں، اور اگر بلڈنگوں میں رہنے والوں کے لیے آسانیاں کی ہیں تو یہ ساری باقی ہیں۔ نیکیاں باقی ہیں، بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ دنیا کی دولت باقی نہیں ہے۔ اگر دولت کمائی اور اللہ کے راہ پہ لگا دیا باقی ہے، لیکن دولت کمائی اور بس خود کوئی تعمیر کرتے رہے تو کچھ باقی نہیں ہے۔ آپ مر گئے تو بھائی یہ سب ختم ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اللہ رب العزت کا اصول بیان کر رہا ہوں، اور یہ آیت مبارکہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 17، جس میں اللہ تعالیٰ یہ اصول فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ حق اور باطل کی پس، یعنی مثال بیان فرما رہا ہے حق اور باطل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کیا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور پس جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رائگاں چلی جاتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ باقی رہتی ہے زمین پر۔ یہ اللہ کا اصول سمجھا رہا ہوں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تو یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ توجہ کریں بھائی، کیا فرمایا؟ فَأَمَّا، اصول سمجھ لیں، مَا يَنْفَعُ، اور وہ جو چیز نفع بخش ہے، يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے لیے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہی زمین پر باقی رہے گی۔ اب تو خود قرآن کا اصول لے لیں بھائی، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تو یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو بزرگی کا تاج تمہارے سر پر قائم تھا نا، اچھی عادتوں، اچھی خصلتوں کی وجہ سے، جو قومیں اخلاقی طور پر گر جاتی ہوتی ہیں، تو جو گر گیا اس کا تاج باقی رہا یا گر گیا؟ ان کے سروں سے تاج اتار لیا جاتا ہے، ہوش میں آنے تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ قوموں کی ترقی کا مطالعہ کر لیں دنیا میں، جن قوموں نے ترقی کی ہوگی وہ اللہ کے اس آفاقی اصول کے نیچے کھڑی ہوں گی۔ آپ بے شک کھلے دل سے دیکھیں، آپ کسی بندے کے عروج کا جائزہ لے لیں۔ میں یہ دنیاوی پیسوں کی ترقی کی بات نہیں کر رہا، جس بندے کو دنیا نے یاد کیا ہو۔ آپ انگریزوں کی بات کر لیں، چلیں جی تھامس ایڈیسن کو یاد کیا دنیا نے، تو دنیا کو بلب بنا کر دے گیا۔ بولے بھائی، فائدہ کر کے نہیں گیا، اللہ کا اصول ہے نا۔ رائٹ برادرز کو لوگوں نے یاد کیا تو جہاز بنا کر دے گئے دنیا۔ اس وقت دنیا کی امیر ترین کمپنیوں میں فون بنانے کی کمپنی ہے، تو چلو فون کا کوئی فائدہ تو ہے نا انسانوں کا کوئی، چلو وہ تو الگ بات ہے کہ جو اس پہ نقصان ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اگر بندوں کے بندوں سے رابطے آسان ہوئے تو وہ کمپنیاں دنیا میں امیر کمپنیاں ہیں نا، انہیں فائدہ مل رہا ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو اصول سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ تو دنیا کی بات ہے، اصل حقیقت تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اصلی فائدہ تو وہ ہوگا نا۔ تو اگر آپ اس اصول کو عارضی طور پر بھی دیکھ لیں چیزوں میں، تو یہی اصول کار فرما نظر آئے گا کہ
اقوام کو اور افراد کو عزت اور ناموری کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ ایک فرد ہیں، آپ ایک بچے ہیں، آپ ایک عورت ہیں، آپ ایک بزرگ بوڑھے ہیں، آپ ایک جوان ہیں، مرد ہیں، ادارے کے سربراہ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک ملازم ہیں کسی فیکٹری کے، کسی گھر کے، کسی ادارے کے. توجہ ہے؟ تو اصول بڑا واضح اور سادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو نفع مند بننا پڑے گا. تو جب آپ قربانی دینے لگ جائیں گے، آپ جب نفع مند بن جائیں گے، جب جوڑنے لگ جائیں گے، توڑنے والے نہیں ہوں گے، سب کا سوچنے والے بن جائیں گے، تو پھر یہ محنت جب آپ کریں گے، ان تکلیفوں میں سے جب آپ گزریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو عزت دے گا، دوام دے گا، آپ کو باقی رکھے گا، آپ کے ذکر کو باقی رکھے گا، آپ کی یاد کو دلوں میں باقی رکھے گا، کیونکہ آپ اس کے اصول کے تحت آ گئے. جو بندہ بھی کہتا ہے مجھے عزت چاہیے، محبت چاہیے، اسے یہ سب دینا پڑے گا. اب ہم عروج حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، ہم بلند مناصب کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ہر بندہ بڑے منصب پہ جانا چاہتا ہے نا، بڑے بڑے اصول بھی ہم بناتے ہیں نا، اور بڑے بڑے منصوبے بھی بناتے ہیں، اور بڑی بڑی تقریریں بھی کرتے اور سنتے ہیں. لیکن صد ہے، بڑا افسوس، ہم کبھی راستہ اختیار نہیں کرتے، بس منصوبے اور باتیں کرتے رہ جاتے. کبھی ان ساری باتوں پر، یہ جو ہمارے پاس علم ہے، یہ جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا بنیں گے، قربانی دیں گے، دل بڑا کریں گے، معاف کر دیں گے، جوڑنے کے لیے سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا. تو ہم ان ساری چیزوں کی باتیں اور تقریریں اور نصیحتیں تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ہم ہمیشہ اچھا رویہ دینے کی بجائے اچھا رویہ لینے کے طالب رہتے ہیں. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اس اصول پر کوئی دوسرا عمل کرے، کوئی ہمیں فائدہ دینے والا ہو، اور چاہتے ہم فائدہ لینا ہے، اور پھر چاہتے ہیں ہمیں مانا بھی جائے، ہماری عزت بھی ہو، ہمارا نام بھی ہو. تو اللہ کے اصول کے خلاف ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ٹونٹ کیا جائے، لیکن دوسرے کو ضرور کرتا ہے. وہی سادہ سا کلیہ، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا. اب یہ ہم تو غور ہی نہیں کرتے. تو ہم ہمیشہ گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے احوال نہیں بدلتے، ہماری حالت نہیں بدل رہی، اور اپنی اس روش اور رویے کی وجہ سے ہم خود تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی پھیلانے کی وجہ بھی بن جاتے ہیں. اور وہ رویہ کیا ہے؟ ہم دینا کچھ نہیں چاہتے اور لینا سب کچھ چاہتے ہیں. ہم کہیں اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کہیں کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم کہیں کوئی محبت، کوئی عزت، کوئی تعمیری کام، کوئی اخلاقی بات، کوئی ایسی چیز ہم نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ سب کچھ لینا چاہتے ہیں. اور واضح طور پر بتا رہا ہوں، جس چیز کو کرنا ہے یہ مشکل ہے، یہ کرنے کے بعد چیز ملے گی. تو جو بندے یہ کہیں کہ سامنے والا نہیں کر رہا میں کیوں کروں، انہیں تو کبھی کچھ بھی نہیں ملنا. آپ جب سچ بولنا شروع کرتے ہیں تو اعتبار پہلے کوئی نہیں کرتا، پچھلے جھوٹ جو سامنے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جگہ بننے لگ جاتی ہے. اللہ کا اصول ہے، کوئی اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دے گا. لیکن ہم تو پہلی مرتبہ کو برا بھلا کہے، ہم کہتے ہیں اس نے 10 نکالی ہے، میں 20 نکالوں گا، میں تو برائی میں ڈبل کروں گا. ہم تو ایک دوسرے کو دھمکی اسی بات کی دیتے ہیں کہ اب تم نے ہمارے اوپر کیس کیا، اب یاد رکھنا میں تم پر 10 کیس کروں گا. ہم تو دھونس جماتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو بے شک آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ دوسرے بچے کو بلیک میل کرتا ہے، تم میری بات بتا رہے ہو نا، میں تمہاری 2 باتیں بتاؤں گا. یعنی
ہم ایز اے ماں باپ بھی فیل ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر سے بھی یہ چیز نہیں نکالی. ہماری جو نسل جس نے جوان ہونا ہے, جس نے آگے ہماری جگہ لینی ہے, وہ بھی اس اصول سے واقف نہیں ہے. تو ہم کب کر کے دکھائیں گے؟ اور پھر ایسا بندہ جو ہر جگہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے, اس نے تو تھک جانا ہے. آخر ہر وقت وہ ہر جگہ پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اس نے تو مایوس ہو جانا ہے, اور مایوسی پھیلانے کی وجہ بھی بننا ہے. کیونکہ غلطی باہر نہیں ہے, غلطی ہمارے اندر ہے اور ہمارے سوچنے کے انداز میں ہے. ہم خود اللہ کے اصول سے ٹکرا رہے ہیں. اللہ ہر بندہ عزت چاہتا ہے, ہر بندہ پیار چاہتا ہے, ہر بندہ نام چاہتا ہے. دیکھیں نا, یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا, میری عزت ہو, میری رسپیکٹ ہو, میرا نام ہو, میری قدر ہو, مجھے اچھا سمجھا جائے. اور یہ چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے سے بڑے طبقے تک, ہر مقام پر, ہر طبقے میں ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری عزت ہو, مجھے سمجھا جائے. او بھائی, آپ کے اندر کی خوبصورتیوں کو آپ کا عمل اگر ظاہر نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا آپ کے اندر کی خوبصورتیوں کو. اگر آپ اندر سے خوبصورت ہیں تو آپ کو باہر سے خوبصورت ہونا ہے, یہ آپ کا ظاہر دلیل ہے آپ کے اندر پر. تو اگر آپ کہتے ہیں میں اندر سے خوبصورت ہوں لیکن یہ ماحول گندا ہے, میں غصے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا مظاہرہ نہیں کرتا, تو آپ ناکام ہیں. آپ اندر سے خوبصورت نہیں ہیں, دھوکے میں ہیں. جو خوبصورت ہے وہ مظاہرہ کرے گا, اور اس کا مظاہرہ دلیل بنے گا, لوگوں کے دلوں میں اس کا امیج بلند ہوگا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے کرتا ہے اس کا صلہ تو میرے پاس ہے. تو اب جو بندہ اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کرتا, یہ تو سکھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہر وقت دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ دوسرے مجھے بڑا آدمی بنائیں, دوسرے مجھے دیکھنا چھوڑ دیں, دوسرے مجھے عزت دیں, دوسرے مجھے اچھا کہیں, دوسرے میرے اندر کو سمجھ جائیں, دوسرے میرا نام اونچا کریں. نہیں بھائی نہیں, اصول یہ ہے وہ یاد رہے گا جو دوسروں کو دے گا. تم دوسروں سے مانگ رہے ہو, الٹا کام کیا ہوا ہے. تمہیں دوسروں کو دینا ہے, بدلے میں ملے یا نہ ملے, پھر جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن اس کے لیے تمہیں انکنڈیشنلی دینا ہے. تم کنڈیشن, شرط نہیں لگا سکتے. تو جو قومیں اوپر آنا چاہتی ہیں انہیں فائدہ کرنا ہے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اصول دے رہا ہے. جو لوگ, جو فرد, جو قوم بام عروج پر پہنچنا چاہتی ہے, بلندی پر چاہتی ہے, ان کا طرز فکر اور طرز عمل جدا ہوگا. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ ان کا طرز فکر اور عمل جدا ہوگا. انہیں اب پھر میں تصوف بیان کرنے لگا ہوں, اور تصوف کی لائن بیان کرنے لگا ہوں کہ صاحبان صوفیاء کیا کرتے ہیں. جن لوگوں کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یاد رکھے جائیں, انہیں محبوب بنایا جائے, ان کی قدر و قیمت ہو, ان کی عزت ہو, جو لوگ یہ چاہتے ہیں, انہیں سب سے پہلے بے ضرر ہونا ہوگا. انہیں سب سے پہلے نقصان پہنچانے والا نہیں رہنا ہوگا. آپ اپنا جائزہ لیں اور آپ غور کریں, کیا آپ سب کے لیے بے ضرر ہیں؟ کیا واقعی آپ سے دنیا محفوظ ہو گئی ہے؟ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, آپ کسی کا حق مارنے والے نہیں ہیں؟ غور کریں. اگر آپ اپنے آپ کو کسی کا حق نہ مارنے والا سمجھتے ہیں, یعنی قربانی دینے والے ہیں, آپ حق نہیں مارتے, تو آپ کو مبارک ہو, فقیری شروع ہو گئی ہے. اور اگر بے ضرر ہو کر آپ نفع مند ہو گئے تو فقیری مکمل ہو گئی ہے. یہ ہے سارا تصوف. تصوف بے ضرر ہونے سے نفع مند ہونے تک کا سفر ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر آپ نقصان نہیں دیتے اور لوگوں کا نفع کرنے والے ہو گئے ہیں, تو اب آپ فقیر ہو گئے ہیں, صوفی بن گئے ہیں, اب آپ اللہ کے اس اصول کے تحت آ گئے ہیں. تو یاد رکھیں, اسی کا ذکر باقی رہے گا, چاہے وہ کوئی فرد ہے یا قوم, جو دکھی دلوں کا سکون بنیں گے,
جو اشکبار آنکھوں کو کہ روتی ہوئی آنکھیں جنہیں دیکھ کر مسکرانے لگے. دکھی انسانیت کو ہر حوالے سے آسانی دینے کی کوشش کرنی ہوگی. کبھی بھی نفرت انسان سے نہیں کرنی ہوگی. نفرت اس کے جرم سے، اس کے کرائم سے، اس کی برائی سے، اس کے گناہ سے کرنی ہے. کیونکہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہم نے بندے کے خلاف نہیں ہونا، اس کے ایکٹ کے خلاف ہونا. بندے سے پیار کرنا. بیمار سے پیار کیا جاتا ہے، غصہ بیماری پر نکالا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ پھر جب آپ اس طرح سے دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے اور مصیبت زدوں کی فلاح کریں گے، اب یہ فلاح دنیاوی لحاظ سے بھی ہونی چاہیے، نظریاتی اعتبار سے، اساسی اعتبار سے ان کی بنیادیں ٹھیک کرنی ہے. سب سے بڑی فلاح کیا ہوگی؟ کسی کی بنیاد ٹھیک کی جائے. ہم صرف ایک چیز کو ہی فلاح سمجھتے ہیں کہ کپڑا، جوتا، گاڑی، کوٹھی، یہ فلاح. یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں بھی فلاح کریں، لیکن بنیاد ٹھیک کرنی ہے. کسی کا نظریہ ٹھیک کرنا ہے، سوچ ٹھیک کرنی ہے، سوچنے کا انداز ٹھیک کرنا ہے. یہ بڑی فلاح ہے. اس کی بنیاد قرآن و سنت بنانی ہے، اس کی علمی اصلاح کرنی ہے، دنیاوی اصلاح کرنی ہے، اخروی آخرت کی اصلاح کرنی ہے. تو جو بندہ ایسے فائدے کرنے والا بن جاتا ہے، سب کا منزل چل کر اس کے قدموں کے تک آ جاتی ہے. منزل اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے. اور کسی فقیر کو اگر آپ نے پہچاننا ہو، صحیح صوفی کو پہچاننا ہو، وہ آپ کو ان سارے گراؤنڈز میں اصلاح کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ کبھی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ ہر رشتے کو، ہر نسبت کو، ہر بندے کو دیتا نظر آئے گا. تبھی وہ دلوں پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی محنت لگ رہی ہوتی ہے اس میں. وہ اللہ کے اس آفاقی اصول کے تحت ہوتے ہیں، قرآن کی اس اصول کی عملی تصویر ہوتے ہیں. تبھی وہ دلوں پر راج کر رہے ہوتے ہیں، تبھی وہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوتے ہیں، تبھی وہ لوگوں کا محور ہوتے ہیں. تبھی دنیا مان کر رہی ہوتی ہے، تبھی دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تبھی ان کو دیکھ کر لوگوں کو حوصلہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اصول کے تحت آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. تو پھر آگے اب آپ خود دیکھیں کہ جب تک بنی اسرائیل نے، جو بنی اسرائیل قوم تھی، رشد و ہدایت کے چراغ روشن رکھے، جب تک بنی اسرائیل کام کرتی رہی، انہیں تمام عالم پر شرف نصیب ہوتا رہا. کتنے انبیاء ان میں مبعوث ہوئے. اور جب تک ملت اسلامیہ نے یہ فریضہ سنبھالا، اس امت کو بھی تو خیر الامم کہا گیا ہے، تو پھر جب تک یہ ملت اسلامیہ یہ فریضہ سر انجام دیتی رہی تو خیر الامم کا تاج ان کے سر پہ سجا رہا. اور جہاں جہاں مسلمان گئے، آپ غور کریں، جہالت کی تاریکی کو دور کرتے چلے گئے اور انسانیت کے ویران صحراؤں میں، انسانیت جو تھی نا جاہلیت کی کوکھ میں پل رہی تھی، انسانیت وحشت اور بربریت کی کوکھ میں پل رہی تھی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، عبد و معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا. ایسی ویرانی کا عالم تھا، انسان نہیں تھے، درندے تھے، درندے، درندگی تھی ہر طرف. اور جب جب مسلمان ان درندگی زدہ صحراؤں کے ماحول میں گئے، وہاں گل و گلزار بناتے چلے گئے. مسلمانوں کے 17 اور 18 سال کے نوجوان قوموں کی تقدیریں بدلتے رہے. 17 سال کا تھا محمد بن قاسم، 17 اور 18 سال کے مسلمانوں کے نوجوان دنیا کو ظلم و استبداد کی زنجیروں سے آزاد کراتے رہے، ظلم کے نظام کو مسلمان ختم کرتے رہے. اور جب تک مسلمانوں کے عالم تحقیق اور اجتہاد سے لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، اسلام اوپر تھا. جب تک مسلمان کاشتکار، ایک عام دیہاتی، زمین کو فرٹائل کرنے کے اور فصلوں کو اگانے کے نئے نئے طریقے بیان کر رہا تھا،
تو پھر مسلمانوں کے کھیت عمدہ قسم کی اجناس دنیا کو پیدا کر کے دے رہے تھے. مسلمان سائنسدان دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. مسلمان طبیب دنیا کو ابن سینا جیسے طبیب لیڈ کر رہے تھے. اور اگر مسلمانوں کے ڈاکٹر جسمانی نشو و نما پر سبقت لے گئے تھے تو ان کے صوفیاء روحانی امراض کی چارہ گری میں لاجواب تھے، ثانی نہیں رکھتے تھے. مسلمانوں کے سنہری دور تھے. باجرید بستامی پیدا ہو رہے ہیں اور جنید بغدادی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا سری سکتی پیدا ہو رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو رہے ہیں اور علی بن عثمان حجویری پیدا ہو رہے ہیں اور معین الدین چشتی پیدا ہو رہے ہیں اور قطب الدین بختیار کاکی ہیں تو کہیں فرید الدین گنج شکر ہیں اور کہیں نظام الدین اولیاء ہیں. تو یوں تھی ملت اسلامی. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے دور میں مسلمان دلی میں تہجد کا مقابلہ کرتے تھے، تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. یہ تھے مسلمان صوفیاء. تو جب مسلمان یوں تھے اور جب مسلمانوں کا نشتر تحقیق کند ہو گیا، جب مسلمانوں نے تحقیق کو چھوڑ دی اور جذبہ اجتہاد ٹھنڈا پڑ گیا اور نفس پرستی اور مادیت پرستی اور سہل پسندی اور بے عملی اور طاؤس اور رباب اور یہ شراب و سرود اور نشاط کی محفلیں اور سہل پسندی اور غرور اور تکبر اور عیاشی ان کے مزاج میں در آئی، جب محنت سے جیت چرا لیا، جب ہر چیز وراثت میں ہونے لگی، فرض بھول جائے گا اسے. اللہ کا خدائی اصول ہے نا، اگر آپ فرض یاد رکھیں دوسروں کے حق ادا ہو جاتے ہیں. آپ صرف فرائض کو یاد رکھیں، اور کوئی بندہ بھی اگر فرائض کو یاد رکھے دوسروں کے حقوق ادا کرے گا اور لوگوں کے حقوق ادا ہوتے دیکھ کر لوگ سیکھ جائیں گے. تو جب اپنا حق سمجھنے لگے اور مقام اور مرتبے کو اپنا حق سمجھنے لگے اور جب خود کو ناگزیر تصور کرنے لگے، جب بندے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اس اصول کے مطابق یہ جو اصول اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ کیا اصول ہے؟ پس بیکار جھاگ تو رائے گاں چلا جاتا ہے. وہ جھاگ ہی ہوتا ہے نا. اب سمجھ آئی آیت کی تفسیر جو بیان کیا اس جھاگ میں نے کہا آپ کو سمجھاؤں گا. اور جب بندے جھاگ بن جاتے ہیں تو پھر جھاگ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ اصول اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور بندے کی دو ہی حالتیں ہوں گی نا، یا نفع دے رہا ہوگا، خالص ہوگا. تو اللہ نے کیا اصول آپ کو آج پڑھایا کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، تو جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے باقی وہی رہے گی. تو اب جو قومیں یوں ہو جایا کرتی ہیں وہ بیکار جھاگ کی طرح رائے گاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے اصول کے مطابق نفع بخش چیز ہمیشہ باقی رہے گی. علامہ اقبال صاحب نے لکھا تھا اسی حالت پر کہ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ وہ مقام اوج سریا پر تھے اور وہاں سے آسمان نے ہم کو زمین پر دے مارا. تو اسی اصول کے تحت ساتھیوں مسلمان دنیا میں رو بزوال ہوئے. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم سارے لوگ ریزن پیش کرنے کے بادشاہ ہیں. بیمار وجود ریزن پیش کرتا ہوتا ہے. جو بیمار ہوتا ہے نا وہ ریزنز دیتا ہوتا ہے، اور جو صحت مند ہوتا ہے نا وہ ان ریزنز کو ذہن میں رکھ کے ان کا تدارک کیا کرتا ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تمام عناصر کار فرما تھے، مسلمانوں کے خلاف بین الاقوامی سازشیں تھیں، دشمن کے وار تھے، میں کہتا ہوں سب کچھ تھا، لیکن ہم تباہ تب ہوئے جب اپنی سوچ کو بدلا. ہم نے جب اس اصول کی پیروی چھوڑی تو ہم تباہ ہوئے. کوئی کچھ کر لے، آپ کیوں اس اصول کی پیروی چھوڑتے ہیں؟ دنیا آپ کو بھٹکانے کے لیے کچھ کر لے، آپ کیوں اپنا رستہ چھوڑتے ہیں؟ وہی بات آ گئی نا کہ وہ گالی دے رہا ہے
تو میں بھی گالی دوں گا، کوئی کنویں میں چھلانگ مارے گا تو تم بھی چھلانگ لگاؤ گے۔ ایک بندہ اخلاق کو بھول گیا ہے، تم کیوں حکم کی پناہ میں سے نکل رہے ہو؟ وہ حکم کی پناہ میں سے نکل رہا ہے، وہ حکم عدولی کا مرتکب ہو رہا ہے، تم کیوں حکم عدولی کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اسپین میں جب طارق بن زیاد نے فتح کر کے دیا مسلمانوں کو، کیسے مسلمان تھے؟ برن دا بوٹس، برن دا بوٹس، کشتیاں جلا دو۔ کیوں جلا دیں جی؟ انہوں نے کہا ہم کو واپس جانے کے لیے آئے، یا فتح کریں گے یا مریں گے، ہم تو نفع بخش لوگ ہیں، نفع دینے آئے، ہم نے کہاں مرنا ہے۔ انہیں اس اصول کا پتہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ اسپین فتح ہو گیا، 800 سال حکومت کی ہم نے اسپین میں، آج نام اور نشان بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اسپین میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہندوستان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اور ہر جگہ پہ دنیا میں مسلمان جھاڑ کی مانند اڑا دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کا قانون قوموں کا اور افراد کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ خلاصہ کلام ہے ایک فرد کے لیے بھی، اور افراد کا گروہ قوم بناتا ہے، قوم کے لیے بھی۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ عزت کی بلندیاں اسی کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ جن سے خلق خدا کو فائدہ ہو۔ کیا؟ عزت کی بلندیاں حسینیوں کے لیے ہیں جو خلق خدا کے لیے گردن کٹوانے کے لیے باہر نکلا کہ خلق خدا کا رستہ نہ خراب ہو۔ عزت کی بلندیاں قربانی دینے والوں کے لیے ہیں، یعنی جن کو عزت کی بلندیاں چاہیے انہیں اپنی ذات کو مخلوق خدا کے لیے نفع رساں بنانا ہوگا، نفع دینے والا بنانا ہوگا، اور کوئی بدلے یا نہ بدلے، کوئی تبدیل ہو یا نہ ہو، آپ خود کو قرآن کے اس اصول کے مطابق آج سے بدل لیں۔ آج تو قرآن کا یہ اصول لے لیں، اگر آپ معاشرے کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے صرف اتنا کریں کہ خود کو بدل لیں، معاشرے میں سے ایک برا آدمی تو ختم کر دیں، معاشرے میں ایک آدمی تو ویسا لے آئیں جو اللہ کے اصول کے تحت کھڑا ہو۔ ایک آدمی تو اللہ کے اصول کے تحت لے آئیں، اور وہ ایک آدمی جسے اصول کے تحت لانا ہے، وہ ایک معاشرے میں سے برا آدمی آپ ہیں۔ بھائی نہیں سمجھ آئی؟ ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم دوسرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت اچھے ناصح ہیں، ہم نصیحت کرنے والے بہت اچھے ہیں، ہم ڈکٹیٹر بھی بہت اچھے ہیں، ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں بھی بہت اچھے ہیں، کیڑے نکالنے میں بھی بہت اچھے ہیں، مشورہ دینے میں بھی بہت اچھے ہیں، دوسروں کو سمجھانے میں بھی بہت اچھے ہیں۔ خود کو کون سمجھائے گا؟ خود کو کون مشورہ دے گا؟ خود کو نصیحت کون کرے گا؟ خود پر ڈکٹیٹر کون بنے گا؟ تو یاد رکھیں، آپ خود کو بدل لیں اور اسی سوچ کو عام کر دیں۔ بھی میری بات توجہ والی ہے، خود کو بدل لیں اور اس سوچ کو عام کر دیں، مگر یہ سوچ الفاظ سے عام نہیں، کردار سے عام کرنی۔ آپ خود کو تبدیل کریں۔ دیکھیں آج 25 کروڑ کا پاکستان ہے غالباً، تو آپ بھی تو اس 25 کروڑ کی ایک اکائی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو نکال لیا جائے تو کیا پاکستان کی آبادی کی 25 کروڑ کا فگر قائم رہے گا، یا 24 کروڑ 99,99,999 ہو جائے گا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم نے پاکستان میں سے 25 کروڑ کے پاکستان میں سے 25 کا فگر توڑ دیا تو ہم جیت گئے۔ کہ ہم اتنی بڑی قوت تو ہے کہ 25 کروڑ جاہل نہیں ہے، نہیں بھئی ایک اس میں کام والا ہے۔ تو اللہ کا اصول ہے ایک بندہ بھی زمین پر کام والا ہونا کرامت، تو اللہ اپنا عذاب نہیں لاتا اس زمین۔
آپ ہی وجہ بن جائیں، آپ ہی زمین پر حجت اللہ بن جائیں، آپ ہی اسی گھر کا بخت بن جائیں، آپ اس ملک کا بخت بن جائیں، آپ اس زمین کا بخت بن جائیں، آپ اس کائنات کا بخت بن جائیں۔ یہاں پر آپ کو کس نے روکا ہے تبدیل ہونے میں؟ اور اگر یہی سوچ آپ نے عام کر دی، لیکن یہ سوچ آپ نے الفاظ کی بجائے کردار سے عام کر دی، تو کئی آپ جیسے اسی معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے خود کو بدل لیا اللہ کے اس اصول کے تحت اور نفع مند ہو گئے، نفع بخش ہو گئے عوام کے لیے، تو پھر دنیا خود بخود آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھا لے گی۔ آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا، کسی کو دکھانا نہیں پڑے گا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا رب کا حکم مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم، تو اگر ان کے ملک میں جو کچھ زمین میں ہے، توجہ طلب بات ہے، سب کا سب اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی خاطر سے فدیہ کر دیں۔ یہ وہی بد نصیب ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی ساری بات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، دین کو قبول نہیں کر رہے، اللہ کی کتاب کو قبول نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محض دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے نبی کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ زندگی میں یاد رکھیے گا، جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے میں مشکل آ رہی ہو نا، تو تلاش کیجئے گا آپ خود کھڑے ہوں گے اپنے راستے میں۔ کچھ ایسا ہوگا جو آپ کو اس راہ سے جدا کروا رہا ہوگا، اس کو تلاش کرنا، اور وہ جو ہوگا آپ کی سوچ، آپ کا جذبہ، آپ کی خواہش، آپ کی کوئی دنیاوی محبت، کچھ بھی ہوگا وہ آپ چاہتے ہوں گے وہ ہوگا، اور وہ اللہ رسول کی چاہت نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو قبول نہیں کرتے، تو جب اللہ کے حکم کو آپ قبول نہیں کریں گے نا، اور اللہ کے رسول کے حکم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی وجہ ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی بندہ ہوگا تو دنیا کا ہی ہوگا رشتہ، اولاد ہوگی، کوئی میاں بیوی ہوں گے، کوئی بہن بھائی ہوں گے، کوئی زمین ہوگی، ساری چیزیں فانی ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فانی ہے، اللہ کا حکم فانی ہے، جس کی ذات فانی نہیں ہے اس کی صفات بھی فانی نہیں ہے۔ تو فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے تو بھلائی بھلائی ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم، تو پھر اب سنو قرآن کی آیت، اگر ان کی ملک میں جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اگر ان کی ملکیت، یہ ساری زمین، یہ ساری کائنات ان کی ملکیت ہے نا، ساری، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی وہ کر لیں، اللہ اکبر۔ اب آپ کی خواہش اتنی بڑی نہیں ہو سکتی، آپ کی خواہش ایک بندہ ہی ہوگا نا، تو بندے تو 7 ارب دنیا میں ہیں۔ بات سمجھیں، آپ کی خواہش، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، اور اللہ فرما رہا ہے یہ پوری زمین اور اس جتنی اور بھی کر لیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ فدیہ دے دینا، تو پھر بھی وہ بچ نہیں سکتے قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کو جو چیز دے رہے ہو اسے تو چاہیے ہی نہیں، وہ تو خود اس کا خالق ہے، اور تم نے مخلوق کے پیچھے سے چھوڑ دیا، اس کے راستے سے ہٹ گئے ہو، اور حکم کی پناہ سے نکل گئے ہو۔ تو حکم کی پناہ سے انسان اپنی وجہ سے نکلتا ہے، کسی چیز کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ اگر اولاد کے پیچھے نکلے ہیں تو وہ آپ کو اتنی پیاری ہے، اگر شوہر اور بیوی کے پیچھے نکلے ہیں تو وہ آپ کو اتنی پیاری ہے،
اگر کوٹھی اور گاڑی کے لیے نکلے تو وہ آپ کو پیاری ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکل گئے ہو، تو کوئی چیز ایسی ہے جس میں آپ کی ذات جو ہے وہ کھڑی ہو گئی آ کے. یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بات سمجھائی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا کے پیچھے ہی نکلو گے مجھ سے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر اس کو دگنا کر کے بھی واپس کر دو تو تمہارا نقصان بہت بڑا ہے جو تم نے کر دیا ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. اور اس مضمون کو مختلف انداز سے قرآن کریم نے مختلف جگہ پر اسی معانی میں بیان کیا ہے. یعنی جو لوگ کفر کرنے والے ہیں در حقیقت اپنا نقصان کرنے والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھائی بات کی؟ جو بندے بھی کفر کر رہے ہیں نا اللہ کی ذات سے، وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ بات کہیں گے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے جی کہ آپ ہمیں نہیں مانیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، سزا ملے گی. اسلام یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اسلام ذرا میٹھی بات کیوں نہیں کرتا؟ اسلام ذرا کمپرومائز کر کے بات کیوں نہیں کرتا؟ اسلام کہتا ہے جو نہیں مانے گا نا اللہ کی بات وہ دوزخ میں جائے گا. یہ تو اسلام ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے میرا بڑا آسان سا سوال ہے. جو اختلافات ہوتے ہیں نا، فروعات کے اختلافات، شرع کے اختلاف ہوتے ہیں، تشریع کے، ان کی گنجائش ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کئی راستے ہوتے ہیں. اگر کئی راستے ایک بڑے راستے پر جا کے اکٹھے ہو جاتے ہوں تو وہ اختلاف نہیں ہوتے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ لیکن اگر راستہ ہی ایک ہی ہو، مسلمانوں میں اختلاف فروعات کے ہیں، بنیادی اسلام کا نہیں ہے. تو مسلمان جب کافروں کو کہتا ہے نا اگر لاہور جانے کی سڑک ہی ایک ہو، بھئی بولے یار، تو کوئی دوسری سڑک پہ جا رہا ہو تو اسے یہ بھی نہ کہیں کہ تو غرق ہے، تو تباہ ہے، اسے کیا کمپرومائز کرے؟ بات نہیں سمجھے؟ جب اللہ تک جا ہی نہیں رہا تو اس نے دوزخ میں ہی گرنا ہے نا. تو اسلام تو اس لیے سخت بات کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لاہور کے رستے پہ نہ چڑھا ہو، موٹر وے پہ نہ ہو، گاڑی لے کر آیا اور کوئی رستہ نہ جاتا ہو، تو آپ کہو گے نہیں تباہ دے، یہ تباہ ہے، یہ نہیں پہنچتا لاہور. اب تو فرمایا کہ بھائی جو بندہ کفر کر بیٹھے گا اللہ سے، یہ تو حق کی واضح نشانی ہے. حق کو اپنے حق ہونے کا یقین ہی نہ ہو، حق بھی کمپرومائز کرتا ہوتا ہے. حق کو اپنے حق ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ باطل کو رد کیسے کرے گا؟ اگر اسلام یہ نہ کہے کہ یہی رستہ ہے جانے کا جنت میں، تو باقی سارے دین تو ٹھیک ہو جائیں گے پھر، یا نہیں؟ اور جتنے بھی دین تھے جو اخلاقی اعتبار سے بات کرتے ہیں نا، جتنے بھی دین دنیا میں آئے ظاہر ہوئے، آسمانی دین، ان میں شرک نہیں تھا. آج وہی دین اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے وہ اسلام کو پا لیں گے، کیونکہ ہر دین میں پیغمبر اسلام کی بشارت بھی تھی اور ہر دین کے پاس حق راہ توحید ہی تھا. یہ تو ان کے پاس راہ ٹھیک نہیں رہا. ہر دین اسلام ہی کی نمائندگی کر رہا تھا. خدا ایک تھا، بندے اسی نے بنائے، تو دین اس نے غلط بھیجا. یہ تو بندوں نے غلط کیا، دین تو ایک ہی آیا ہے. دین 2 3 4 10 نہیں آئے. نیچے آ کے بندوں نے ملاوٹیں کی ہیں، میرے آقا نے آ کے سارا کچھ ٹھیک کر دیا ہے. اب سب نے ادھر جمع ہونا ہے جب حقیقی تصویر سامنے آ گئی ہے. یہ تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم وہ حقیقی تصویر دکھا نہیں رہے. جب خدا ایک ہے، یہ تصور نہیں رہا، وہ دین کیسے ٹھیک رہ گئے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ جو دین آئے تھے وہ دین ٹھیک آئے تھے، وہ ٹھیک رہے نہیں. آج ٹھیک ہو جائے تو اسلام تک وہ خود ہی پہنچائیں گے. وہ اب جو بھی ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں. یہ ڈبل کر کے بھی لے آئے نا. تو جب سورہ آل عمران میں بھی اللہ یہ مضمون فرماتا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں اسی حال میں مر جائیں تو ان سے روئے زمین کے برابر سونا فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کی حکم عدولی اتنا بڑا گناہ ہے. آپ خود مجھے بتاؤ، خالق کی حکم عدولی مخلوق پوری کرا سکتی ہے؟ تم زمین آسمان سونے سے بھر دو، پہلی بات ہے بتاؤ لوگے کہاں سے؟ اسی کائنات سے. تو بنانے والے کو اس کی چیز دے رہے ہو. بھائی سمجھے نہیں ہو؟
تم یہ ساری زمین جو ہے اٹھا کے اللہ کو دے دو، تم نے کیا اس کی بارگاہ میں دیا؟ وہ خود اس کا خالق ہے، تم اسے کیا دے سکتے ہو؟ تم ساری زمین کے برابر بھی سونا دے دو اسے کون سی کمی ہے؟ تم نے یہ سارا لیا کہاں سے ہے سونا؟ تم سارا اکٹھا کہاں سے کرو گے؟ وہ اس نے خود پہلے رکھا ہوا تھا، اسی کی چیز اسے کو دینے جا رہے ہو۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا جان دے کر بھی؟ فرمایا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی، ہم اپنی مرضی دے کر اور بڑے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے سخت عذاب حساب لیا جائے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس سب کا ہم سے حساب لے گا جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کیوں نہ لے؟ ہر چیز جو اسی کی ہے وہ حساب نہ لے۔ ایک تو اس کا حساب لے گا، اور پھر اس پر یہ جو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا وہ سخت حساب نہ لے۔ ہم جو پل پل اس کا انکار کر رہے ہیں، پل پل اس کی ناشکری کر رہے ہیں، لمحہ لمحہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، کسی حال میں راضی نہیں ہے، ہر حال میں ہم رب کے ناشکر ہیں، ہر حال میں ہم کسی نہ کسی چیز پر نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہر حال اسی کی طرف سے ہے، اس پر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، خوش ہو جانا ہے، اور خوشی اندر کی بات ہے۔ ہم اگر خوش نہ ہونا چاہیں دنیا کی کوئی چیز ہمیں خوش نہیں کر سکتی، اور ہم خوش رہنا چاہیں دنیا کی کوئی چیز دکھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے خوش نہیں ہونا تو جو حالات آپ کو اللہ نے دیے ہیں، کائنات کے مالک نے دیے ہیں، توجہ چاہتا ہوں بھائی، بڑی اہم نقطہ ہے، اللہ سے زوراور مالک دکھاؤ، اللہ سے سمجھدار مالک دکھاؤ، اللہ سے فہم و فراست والا زیادہ دکھاؤ، اللہ سے لاجپال زیادہ دکھاؤ، اللہ سے رحمان دکھاؤ، اللہ سے رحیم دکھاؤ۔ جب خوش نہیں ہونا تو ایسے رحمان رحیم لاجپال سمجھ والے کے دیے ہوئے حالات پہ خوش نہیں ہو تو تمہیں کوئی اور اس کے مقابلے میں کیسے خوشی دے سکتا ہے؟ اب کون اس کے مقابلے میں آئے گا تمہیں خوشی دینے؟ اگر تم اس وقت خوش نہیں ہو اس لمحے میں جو اس نے تمہیں دیا ہے تو اس سے تو بڑا لاجپال ہے ہی نہیں جو تمہیں خوشی دے۔ اور اگر تم اس لمحے میں اپنے اندر میں خوش ہو گئے ہو، توجہ چاہتا ہوں، اس لمحے میں اپنے اندر میں خوش ہو گئے ہو کہ میرے مالک نے یہ حال بھیجا ہے اور یہ اس کی مرضی اور رضا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، جو سب سے بڑھ کر اچھا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر اچھا نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بڑی قدرت والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ اس نے حال بھیجا ہے تو خوشی ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ اس خوشی کو غم میں کون تبدیل کرے؟ کوئی ہے اس کی شان والا جو تمہاری خوشی لے لے؟ اب کوئی ہے اس کے مقابلے میں جو تمہاری خوشی لے لے؟ اب یہ جو اس کے مقابلے میں تمہاری خوشی لینے والا ہے وہ تم خود ہو، اور خوش نہ ہونے والے بھی تم خود ہو۔ اللہ نے اگر تمہیں کسی چیز سے ہجر کا حال دے دیا ہے، کسی پیارے کو تم سے دور کر دیا ہے، وہ پیارا دولت تھا، وہ پیارا اولاد تھا، وہ پیاری ماں تھی، وہ پیارا شوہر تھا، وہ پیاری بیوی تھی، وہ پیارا باپ تھا، وہ پیارا دوست تھا، تو کس نے دور کیا تم سے؟ اس نے جس نے دیا تھا، وہی فیصلہ حق تھا، دوری میں خوشی تھی۔ اور اگر اس نے تمہیں کچھ دے دیا ہے، اب اس نے تمہیں وہی پیارا دے دیا ہے، یہ بھی خوشی کا حال ہے، اس نے دے دیا ہے اب بھی خوشی کا حال ہے، اس نے دور کیا تھا تب بھی خوشی کا حال تھا، یہ غم تو تم لے کر آئے ہو دونوں حالوں میں، جب تم اس میں راضی نہیں ہوئے۔ اب جو ایسا مریض ہو مجھے بتاؤ اس کا علاج ہے؟ اس مزاج کے ساتھ تو امریکہ چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، اس مزاج کے ساتھ یورپ چلا جائے، اس مزاج کے ساتھ مکے مدینے چلا جائے، خوش نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ میں تو حساب لوں گا بڑا سخت جو حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ یار اگر غور کرو تو ان آیتوں میں بھی رحم ہے، وہ پیار کرنے والا کہہ رہا ہے سخت حساب لوں گا، مجھے یاد کر لے۔
یہاں بھی وہ پیار ہی کر رہا ہے، تجھے بتا رہا ہے کہ مجھے بھول کے تو گمراہ ہے، مجھے بھول کے تو تباہ ہے، میں تجھ سے سخت حساب لوں گا، مجھے یاد کر لے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 19 میں کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، ہاں بھائی اس پر ایمان رکھتے ہو؟ بس اب پھر اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ جو میرے آقا پر میرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، تو کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل والا کسے کہا ہے؟ جو اللہ کی بات جو رسول اللہ پر اتری ہے اس کو برحق مانتا ہو، وہی عقل والا اللہ نے کہا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے پچھلی بات کو واضح کیا ہے کہ آپ کو حق ماننے والا، قرآن کو حق ماننے والا اور جاننے والا بینا ہے، آنکھوں والا ہے، کیا ہے؟ اور نہ ماننے والا نابینا ہے۔ اب یعنی بات واضح ہے، ایک جیسے نہیں ہے دونوں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو نصیحت قبول کر گئے بس یہ وصف ہے نمایاں، وہی عقل والے ہیں۔ تو یعنی حقیقی عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں راضی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے بات نہیں رکھتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کے تناظر میں اس آیت کریمہ کو سمجھیں، یعنی سمجھایا گیا کہ حضور اور قرآن کریم رہنما ہے، یہی سمجھایا گیا نا۔ اور انسان جب ان کی اقتدا میں آگے بڑھے گا، ان کے پیچھے جب انسان آگے بڑھے گا تو وہ کامیابی سے راستہ طے کرے گا، وہ آنکھوں والا ہوگا، اور جو انہیں چھوڑ کر راستہ طے کرے گا وہ اندھا ہوگا، نابینا ہوگا۔ تو نابینا جب راستہ طے کرے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود آگے بڑھے گا تو حادثے کا شکار ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے اس حق کو مان بھی لیا اور جان بھی لیا ہے، بولے بھائی آپ نے مانا ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اور آپ نے اس بات کو جان لیا نا کہ حضور نے اس قرآن کا حق ادا کر کے ہم تک رستہ اور ہم تک سنت اور ہم تک طریقہ پہنچا دیا ہے، مان اور جان اور سمجھ لیا ہے نا کہ رستہ کون سا ہے۔ ایمان لے آئے ہو نا اس بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنت اور احادیث مبارکہ اور آپ کے اصحاب کے رستے کے مطابق والی زندگی جئیں گے، یہی کامیابی والی زندگی ہے، یعنی مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ اس کو مان بھی لیا اور جان بھی لیا، اب سوال یہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ تو پھر اللہ نے تو کہا ہے عقل والے، ہاں بھائی اسامہ بھائی، عقل والے تو یہ لوگ ہیں جو حق کے مطابق عمل کریں۔ عقل کا معیار کیا ہوا؟ اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی مرضی۔ آج عقل کا معیار کیا ہے؟ میری مرضی، میری سوچ مطمئن ہوگی تو عقل کے مطابق ہے، میری عقل کو سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بتاؤ بھائی، آج اپنی سوچ اور سمجھ کو معیار بنایا گیا ہے اور اپنی سوچ اور سمجھ کی اطاعت کروائی جاتی ہے اور اپنی سوچ اور سمجھ کی اتباع کروائی جاتی ہے۔ ہم خوش ہی اس جگہ پر ہیں جہاں ہماری بات مانی جائے اور پوری کی جائے۔ ہماری دعائیں بھی اللہ کے حضور صرف اپنی بات منوانے کی ہیں۔ ہم ہر وقت جب اللہ کا شکوہ بولتے ہیں تو کسی حالت پر بولتے ہیں، یعنی ہماری عقل کو وہ حالت قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کا شکوہ بولتے ہیں اس پہ، یعنی جو بیت رہا ہوتا ہے اس پر جب چیختے ہیں، جو بیت رہا ہوتا ہے اس پر جب غصہ کرتے ہیں، جو بیت رہا ہوتا ہے اسے جب قبول نہیں کرتے تو یہ ہم کھڑے ہوتے ہیں میں کی طرح، ہماری عقل کھڑی ہوتی ہے، ہماری عقل کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور غصہ آ رہا ہوتا ہے اور برا لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ اور اس کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں جو ہماری عقل کے مطابق کامیابی ہے، اور اس ناکامی کو ناکامی کہتے ہیں جو ہماری عقل کے مطابق ناکامی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حقیقی کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننے میں ہے، حضور کے رستے میں چلنے میں ہے، تب حقیقی رستہ طے ہوگا۔ اپنی عقل لاکھ کہتی رہے مگر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم عقل کے خلاف آ جائے تو عقل مندی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے۔ ہماری عقل لاکھ حالات مانگتی رہے اپنی مرضی کے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق، شرعی تقاضے کے مطابق اگر کوئی حالات ہم پر آ گئے ہیں، عقل یہ حالات نہیں چاہ رہی، تو پھر یاد رکھو ٹکرا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ۔ اور اگر بے چین اس وجہ سے ہو کہ یہ اللہ رسول کہتے تو ٹھیک ہے مگر اب تمہیں سکون کوئی نہیں دے سکتا، اللہ اور رسول کہتے تو ہیں اگر ایسا ہو جائے اب تمہیں سکون کوئی نہیں دے سکتا، اللہ اور رسول کی بات تو حق ہے مگر میں کیا کروں، میری معاشرتی مجبوری اب تمہیں سکون کوئی نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ عقل مندی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے، نہ کہ اپنی بات ماننے میں۔ اس لیے جب کوئی حق کا راستہ چھوڑ دے، توجہ چاہتا ہوں، جب کوئی بندہ حق کا راستہ چھوڑ دے تو آپ اس کی تائید میں حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی بندہ جھوٹ بول دے آپ بھی بول دیں گے، کوئی بندہ غلط کر دے آپ بھی غلط کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ نہ آپ کسی بندے کی تائید میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی مخالفت میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بندے کے میں مخالف ہوں، میری انا کے خلاف ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ رہا ہوں، اور کسی بندے کے حق میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ حق کے راستے پر قائم رہتے ہوئے اظہار خیال بھی کریں گے اور اظہار عمل بھی کریں گے، حق کے راستے پر قائم رہتے ہوئے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اب یہ اولو الالباب کی اللہ پاک اولو الالباب کی تعریف فرما رہا ہے کہ اولو الالباب کی اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو سمجھ آ گئی نا اولو الالباب کی خوبی کیا ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور دوسری خوبی بیان ہو رہی ہے کہ اولو الالباب جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، اور عہد کو، بھائی توجہ چاہتا ہوں، عقل والے کون ہیں؟ جو عہد کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا ہے، اس راستے پہ چلنے کا جو عہد کیا ہے، اس کو نہیں توڑتے۔ اور یہی عہد تصوف کی بیعت میں لیا جاتا ہے کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتاؤں گا اور اس پر چلاؤں گا، اور وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستے پہ چلوں گا، اور اسے عہد کہتے ہیں، اور اسے توڑا نہیں جاتا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، توڑا نہیں جاتا اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے۔ اب جو عہد اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو اولو الالباب ہے، سمجھ والے لوگ ہیں، ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ سے عہد کیا ہے؟ تمام ذمہ داریاں جن کو نبھانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ عقائد کی ذمہ داریاں ہوں، یعنی ہمارے بلیفز کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے، اللہ نے جو عقیدہ بتایا وہی رکھیں گے، رسول اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں گے، اسی طرح سے دین کی ضروریات کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اگر وہ اعمال کا جو حکم دیا ہے کہ عمل کیسے کرو گے، اس میں ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں گے اور برے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری انفرادی حیثیت ہوگی، یعنی تنہا تمہاری ذات ہوگی، تو بھی اللہ کے اصول کو فالو کرو گے، اور اگر ایک پورا مجمع، ایک جماعت ہوگی، قوم ہوگی، تو بھی اللہ کے اصول کو فالو کرے گی۔ عبادات ہوں گے یا معاملات ہوں گے، عبادتیں ہوں گی یا معاملہ، ہر میں اللہ کا عہد ہم اونچا رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میثاق جو ہے وہ پختہ ہو۔ اب یہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ ہے یا مخلوق اللہ کے ساتھ ہے، یہ وعدہ کیا ہوگا؟ اولو الالباب کا پختہ ہوگا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نا حضرت امیر حمزہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس آیت کو ہم نے جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ
اور اللہ کے حبیب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سمجھ والے لوگ ہمیشہ اس وعدے کو نبھاتے ہیں۔ تو اب اس میں نا 4 قول ہیں، اس پر بیان ختم کرتے ہیں، اور وہ 4 قول کون سے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ کون سا وعدہ ہے جس پر 4 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ پاک نے تمام روحوں کو وہ جب جمع کیا تھا اپنے پاس، انبیاء کی روحیں بھی تھیں اور مسلمان انسانوں کی روحیں بھی تھیں، جب اللہ نے اپنے پاس جمع کی اور تمام اولاد آدم کو حضرت آدم سے نکال کر پیدا کیا، ساری جو حضرت آدم کی اولاد تھی نا اللہ نے وہاں پر جمع کیا، قیامت تک آنے والی اولاد، یہ آپ سب ہم سب اس میں جمع تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کا کیا نام تھا؟ عہد الست۔ وعدہ ہوا تھا کیا؟ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالو، سب نے کہا بلا، آپ ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کو رب مان کے ہم آئے ہیں، اور اب زمین پر اس وعدے کے مطابق نہیں جی رہے۔ اب کوئی خواہش رب بنی ہوئی ہے، کوئی دنیا کی محبت رب بنی ہوئی ہے، اللہ کے مقابلے میں جو آ رہی ہے تو بنی ہوئی ہے نا بھائی۔ دوسرا اس کا قول جو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عقل میں اللہ نے صلاحیت رکھ دی ہے، اور وہ کیا صلاحیت ہے کہ وہ دلائل سے، یعنی وہ جب غور کرتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان لیتا ہے اور انبیاء کی نبوت کو پہچان لیتا ہے۔ یہ ہر انسان میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، لہٰذا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ جس نے بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس کے اکیلے ہونے پر دلیل ہے، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو اختلاف تو ضرور کرتا، اور اگر کسی نے اتفاق کیا ہے تو کمزور ہے نا جس نے اتفاق کیا، برابر والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قوت والا ہے نا جس کے انڈر ہے سب کچھ، تو اس سے اس کی یکتائی اور وحدانیت ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہے، ذرا سی چینجنگ نہیں ہوئی، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی اصول نہیں ٹوٹا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 مالک ہوں اور دوسرے کے کوئی ظہور ہی نہ ہوا ہو کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انبیاء، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک بھی ہو اور ہمیں بنایا بھی ہو اور ہم سے خطاب بھی نہ کیا ہو؟ یونیورس اٹ سیلف گاڈ ہے، یہ کیسی گاڈ ہے کہ پھر بندے سے بات ہی نہیں کرتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں اپنا نبی نہ بھیجے؟ کوئی تو ہوگا نا جو اس کی بات کرتا ہوا آئے گا ہمیشہ سے۔ تو اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ وہ غور و فکر کرے تو اس بات پر پہنچے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس بنانے والے کا ریپریزنٹیٹیو بھی وہ تلاش کرے، اور وہ ریپریزنٹیٹیو کیا ہوگا؟ جو انسانیت کے مسئلے حل کر دے گا اور جی کر دکھائے گا، اس کی زندگی گواہی دے گی۔ تیسرا وعدہ یہ ہے، وعدے کا مطلب یہ ہے کہ بعض حکم اللہ کے ایسے ہیں جو عقلی دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی عقل انہیں ثابت کر دیتی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، کسی کو قتل کرنا تو عقل کہتی نہیں ہے یہ صحیح کام نہیں ہے۔ پہلے انسان نے جب قتل کیا تو بے چین ہو گیا نا وہ انسان بھی، جب غصے میں قتل کر دیا۔ اسی طرح ڈاکہ ڈالنا یہ کوئی صحیح چیز تو نہیں ہے نا، قدیم قبیلے بھی قتل اور ڈاکوں سے لڑ رہے ہیں، قدیم دور کا انسان بھی آپس میں جنگیں کر رہا ہے، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جن پہ کر رہا ہے۔ تو ان میں سے جو پکی پکی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ لوگ جب وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ، قتل کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں یہ شعور رکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو جو شخص اپنی عقل سے ان احکامات کو پہچان لے، آپ مجھے خود بتائیں جو اللہ کو نہ مانتا ہو بظاہر، وہ ان چیزوں کو برا بھی نہیں جانتا دنیا میں؟ بولے بھائی؟ تو اس کا وعدہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ پھر یہ کام نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں جنہیں وہ برا جانتا ہے نا، تو یہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ اس کے وعدے کی تکمیل کی صورت ہے کہ وہ ان واضح احکامات کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اور نمبر 4 اور آخری توجیہ جو ہے، جو حقیقی صحیح توجیہ بھی ہے،
اور جیسے ہم مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے احکامات کو، یعنی جو اللہ نے احکام دیے ہیں جن کو کرنا کیا کہلاتا ہے بھائی؟ فرائض۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور جن سے منع کیا ان کو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حرام ٹھہرایا گیا ہے، حرام ہوتا ہے وہ۔ یعنی جس بندے نے اسلام قبول کر لیا اس کا اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے کہ وہ اللہ نے جن کو کرنے کو کہا ہے وہ کرے گا، اور جن سے منع فرمایا وہ ان سے رک جائے گا۔ تو اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے گا اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرے گا، ایسے یوں کر لے گا، سادہ کر لیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا، ختم نبوت کو مان لیا، اطاعت کو مان لیا اور اتباع کرنا شروع کر دی، تو اللہ فرماتا ہے اس کا اللہ سے وعدہ ہو گیا۔ اب جو وعدہ ہے نا وہ اولل الالباب پورا کیا کرتے ہوتے ہیں، عقل والے لوگ کیا کیا کرتے ہوتے ہیں؟ وعدہ۔ تو یہ آیت نمبر 20 تھی جس پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے وہی حقیقی سمجھ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقی سمجھ والوں میں سے کرے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس میں کوئی غلطی، کوتاہی، گستاخی، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور جو چیزیں آپ سب لوگوں تک پہنچائیں اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔